السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ جنگی اقدامات، اشتعال انگیز بیانات اور سپوائلرز کی جانب سے فریقین کو بھڑکائے جانے کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ اس جنگ بندی کو قائم رکھنے میں جہاں پاکستان کا کردار انتہائی کلیدی ہے، وہاں دیگر عالمی طاقتوں کا اثر و رسوخ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں چین بھی اس جنگ کے مکمل خاتمے پر زور دے رہا ہے، وہاں ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بظاہر اپنا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے، اور اس دورے کے بعد سامنے آنے والی انتہائی بڑی پیش رفت کو امریکی صدر کے موقف میں لچک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج امریکی صدر نے چین سے واپسی کے موقع پر اپنے طیارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس امر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ اگر ایران 20 سال کے لیے اپنے جوہری نظام کو معطل کرے تو اس سے ڈیل ہو سکتی ہے، تاہم اس متعلق گارنٹی اہم ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر ایران سے مذاکرات سے متعلق پاکستان کے ثالثی کے کردار کی بھی قدر کر رہے ہیں۔ کی جانب سے دی گئی اس پیشکش کو ایک بڑا بریک تھرو اس لیے بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے قبل امریکی صدر کسی صورت بھی ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نظر دکھانے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے قبل چین سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اور چین بھی ان کے اس موقف کا حامی ہے، جبکہ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران سے متعلق ان کا صبر جواب دے رہا ہے۔ جہاں امریکی صدر کے رویے میں نرمی کو ایران امریکہ ممکنہ ڈیل کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، وہاں ایران بھی اپنے سخت موقف میں نرمی لا رہا ہے۔ انڈیا میں برکس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، اس کی جوہری صلاحیت پرامن ہے۔ ایران جنگ بندی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تاہم امریکہ پر اعتماد کرنا مشکل ہے، اس لیے پاکستان کی ثالثی انتہائی اہم ہے جو ابھی ناکام نہیں ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی بھارت میں بیٹھ کر اس بڑے عالمی تنازع کو حل کروانے کے لیے پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کو ایک بڑا سفارتی ماسٹر سٹروک بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا قریبی دوست اور اہم ترین اتحادی چین بھی بارہا پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کر چکا ہے، جبکہ چینی صدر نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک 5 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا ہے، جس کے تحت ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ ہو اور ابنائے ہرمز کو کھولا جا سکے۔ اس متعلق چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران میں جاری تنازع شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تاہم اب مذاکرات کا دروازہ کھل چکا ہے جسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا درست راستہ ہے، جبکہ طاقت کا استعمال ڈیڈ اینڈ یعنی تباہ کن راستہ ثابت ہوگا۔ چین نے خلیجی سمندری راستوں خصوصاً ابنائے ہرمز کو جلد از جلد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سپلائی چین اور توانائی کی ترسیل کے استحکام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ چین نے کہا کہ وہ شی جن پنگ کی مشرق وسطیٰ میں امن سے متعلق 4 نکاتی ویژن کے مطابق اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا، جبکہ خطے میں مستقل امن قائم کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری رہیں گی۔ گو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دفاعی محاذ پر تو جنگ بندی برقرار ہے، تاہم ابنائے ہرمز اب بھی ایک ٹکنگ ٹائم بم بنی ہوئی ہے، جہاں حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سمندری راستے اب بھی غیر محفوظ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یو اے ای کے قریب ایک بحری جہاز کو ایرانی اہلکاروں نے قبضے میں لیا، جبکہ عمان کے ساحل کے قریب ایک بھارتی جہاز دھماکے کے بعد ڈوب گیا، جسے ممکنہ طور پر میزائل یا ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اب فجیرہ بندرگاہ کے قریب ایک اور جہاز پر غیر مجاز افراد کے سوار ہونے اور اسے ایران کی طرف لے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے۔ اگرچہ ایران نے کچھ چینی اور جاپانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، لیکن مجموعی طور پر بحری کشیدگی برقرار ہے۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران ایران نے ابنائے ہرمز کو عملاً بند کر دیا تھا، جس سے عالمی توانائی سپلائی شدید متاثر ہوئی۔ امریکہ نے فضائی حملے روکنے کے باوجود ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ جاری رکھا، جبکہ مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہوئے جب ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے اور افزودہ یورینیم حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر امریکہ کے اندر بھی اس جنگ پر شدید سیاسی تقسیم سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ میں ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق ڈیموکریٹ اراکین کی کوشش اس وقت ناکام ہوگی جب امریکی ایوان نمائندگان نے پیش کی گئی قرارداد مطلوبہ برتری حاصل نہ کر سکی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایوان نے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 212 جبکہ مخالفت میں بھی 212 ووٹ ہی پڑے، جس کے باعث قرارداد مؤثر نہ رہ سکی۔ رپورٹس کے مطابق 3 ریپبلکن اراکین نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے ہوئے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ایک ڈیموکریٹ رکن نے قرارداد کی مخالفت کی۔ برابر ووٹ آنے کے بعد
قرارداد کسی واضح نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ یہ قرارداد امریکہ کی ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں اور جنگی پالیسی کو محدود یا ختم کرنے کے مطالبے کے تحت پیش کی گئی تھی۔ ڈیموکریٹ رہنماؤں کا موقف تھا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگی کارروائیوں کو جاری رکھنا امریکی آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن اراکین نے موقف اختیار کیا کہ موجودہ حالات میں ایران کے خلاف دباؤ برقرار رکھنا امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی سینٹ میں بھی ایران جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک قرارداد مسترد ہو چکی ہے، جہاں قرارداد کے حق میں 49 جبکہ مخالفت میں 51 ووٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے حوالے سے بھی متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں ایران کا 90% دفاعی صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے اور اسے بحال ہونے میں صدیاں لگ سکتی ہیں۔ تاہم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیت کا بڑا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے، جو امریکی دعووں کی نفی کرتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ امریکی حملوں میں ایرانی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ایران کے ڈرون پروگرام کے خلاف بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے $15 ملین تک انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ انعام ان افراد کے لیے ہے جو پاسداران انقلاب کے ڈرون نیٹ ورک، اس کے مالیاتی روابط یا اس سے منسلک افراد کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ خطے میں سفارتی سطح پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بالخصوص ایرانی حملوں کے باوجود سعودی عرب نے خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اب سعودی عرب کی جانب سے ایک نیا منصوبہ بھی سامنے آ رہا ہے، جس کے تحت ایران کے ساتھ عدم جارحیت کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز دی ہے۔ برطانوی اخبار نے سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے معاہدے کی تجویز پر اتحادی ممالک سے بات چیت بھی کی ہے، تاکہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے سنبھالا جائے اس پر غور کیا جا سکے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ریاض 1970 کی دہائی کے ہیلسنکی عمل کو ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ہیلسنکی عمل نے سرد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد زخمی مگر زیادہ سخت گیر ایران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک کو تشویش ہے کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق سفارتکاروں کے مطابق کئی یورپی ممالک نے سعودی تجویز کی حمایت کی ہے۔ یورپی ممالک نے دیگر خلیجی ممالک کو بھی تجویز کی پشت پناہی پر زور دیا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ سفارتکار کے مطابق یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ معاہدے میں کون شامل ہوگا۔ موجودہ حالات میں ایران اور اسرائیل کو ایک ساتھ لانا ممکن نہیں لگتا۔ اسرائیل شامل نہ ہوا تو یہ معاہدہ الٹا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایران کے بعد اسرائیل کو خطے میں سب سے بڑا تنازع پیدا کرنے والا فریق سمجھا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایران اور امریکہ کی کشمکش نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی طاقتوں کی شطرنج ہے۔ ایک طرف میدان جنگ ہے تو دوسری جانب مذاکرات کی میز، اور تیسری طرف عالمی معیشت جو ہر جھٹکے سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا دنیا ایک نئے عالمی توازن کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں بندوق سے زیادہ اثر رسوخ سفارتکاری اور معیشت کا ہوگا، یا پھر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کا وقفہ ہے۔ اسی صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ پرائم میں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جارج سلیم صاحب نے۔ بہت شکریہ جارج سلیم صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ امریکی صدر کا دورہ چین بھی ہو گیا، مچ اینٹیسپیٹڈ یہ دورہ تھا کہ جس میں کچھ بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بھی ایکسپیکٹڈ تھیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں ٹیک اوے کیا ہے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دورہ اثر انداز ہو سکتا ہے ایران کے تنازع کے خاتمے کے لیے؟ چونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے نکلتے ہوئے تو یہ کہا ہے کہ اب وہ 20 سال کی جو ہے وہ کیپ ایرانی جو ہے جوہری پروگرام اس پہ اگر لگ جاتی ہے تو اس پہ وہ رضامند ہے۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی ان کے ایرانی جوہری پروگرام کی وجہ سے، اب وہ 20 سال کی بات انہوں نے اپنے منہ سے کر دی ہے۔ لگ رہا ہے آپ کو کہ ان کے موقف میں نرمی آئی ہے اور یہ مسئلہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ دورہ جو ہے کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ اس میں آپٹکس تو بہت ہی اچھے تھے، ایمبیانس بھی بہت اچھا تھا، ایک بڑی پازیٹیو وہاں پہ جو ہے نا نظر آئی، دونوں طرف ریپو بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیلیوریبلز جو تھے ایٹ لیسٹ جو ابھی تک اناؤنس ہوئے ہیں اس میں وہ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے شاید جس طرح امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ خواہش تھی، کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے اور ان کی جو ہے نا ٹریڈ بیلنس کرنے کے لیے وہ کوئی بورڈ آف ٹریڈ اور بورڈ آف انویسٹمنٹ اور وہ ساری باتیں، خیر ڈیٹیلز میں اور بھی چیزیں آئیں گی، لیکن تھوڑا سا وہ جو ہے، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان ظاہر ہے بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز بھی ہیں، تو اس میں ساری مسائل ایک ہی بار حل ہونا تو مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشنز کا اعادہ بھی کیا، جس طرح تائیوان پہ میسج بہت ہی کلیئر تھا چین کی طرف سے کہ وہ ان کی ریڈ لائن ہے،
اب آ جاتے ہیں ایران کی طرف. تو دیکھیں ایران پہ بات ہوئی اور اس کو تسلیم بھی کیا, اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بات ہوگی اس میں. اچھا میں نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ جب بات ہوگی تو کیونکہ چین کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ چین جو ہے نا ڈپلومسی وہ تھرو میڈیا نہیں کرتے کبھی بھی. تو وہ میڈیا میں کوئی چیز ان کی طرف سے نہیں آئے گی, نہ کوئی وعدہ وعید کریں گے, نہ کوئی ایسا. ہاں جنرل اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی جس طرح کہ انہوں نے کہا دی کہ جی اپنا ہرمز جو ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے. چلے وہ تو ایک ٹھیک ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ جی ہے ہاں. جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے. لیکن جو زیادہ اہم چیز ہے وہ کہ جو ملاقات ہوئی جو اصل میں میڈیا سے دور, تو اس میں کیا چین نے کوئی یقین دہانی ایسی کرائی کہ وہ اپنا جو اپنی اتنی زیادہ لیوریج ہے ایران پہ, جو شاید دنیا میں سب سے زیادہ لیوریج انہیں کی ہے کیونکہ وہ 90% تیل بھی لیتے ہیں. پھر ان کا جو ایران کا جو پوری ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ ان کی سپورٹ ایسے ہی. پہ کھڑی ہے. اور پھر اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, وہ $450 بلین کا منصوبہ ہے ان کے بیچ میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ چین اس میں کردار, جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا کردار آنے والے دنوں میں زیادہ اہم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ چین اس میں کردار جو ہے نا بیہائنڈ دا سینز وہ کرے گا بھی, اور ابھی بھی کر رہا ہوگا ایز وی اسپیک. وہ آلریڈی بھی وہ ڈپلومسی ان کی چل رہی ہوگی. لیکن چین کی ڈپلومسی کا جو ہے نا ایک وہ خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی جب تک ایک مکمل کامیابی نہ ہو جائے وہ اناؤنس نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا جب ایران اور سعودی کے درمیان انہوں نے مفاہمت کرائی, جو رپروشمان جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ بہت عرصے تک وہ ڈپلومسی چلی لیکن دنیا کو خبر ہی نہیں تھی. دنیا کو اس وقت خبر ہوئی جب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہو گیا ہے. تو اسی طرح چین کی طرف سے ابھی بھی یہ ڈپلومسی چل رہی ہوگی, اور وہ اس میں پاکستان کی تائید بھی وہ کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یا پاکستان بہت ہی ریلائبل, دیکھیں امریکہ بھی سمجھتا ہے, ایران بھی سمجھتا ہے, خلیجی ممالک بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ چین کی سپورٹ بھی اہم ہے کیونکہ چین کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے پلڑے میں وہ وزن ڈالتی ہے صحیح. جو ایران کو کئی بار قائل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اس میں. اچھا ایک چیز میں ذرا تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں, جو آپ نے کہی کہ وہ 20 سال کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی. دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ 20 سال کی بات شروع پہلے دن سے ہی کر رہا ہے. جو ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے بھی پہلے بات 20 سال کی امریکہ کی طرف سے تھی. وہ 20 سال کی بات کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے لیے وہ سسپینڈ کر دیں اپنی ایسے ہی. انریچمنٹ, یعنی کہ زیرو انریچمنٹ پہ لے آئیں 20 سال کے لیے. اچھا ایران نہیں چاہتا, وہ 3 سال 5 سال کی بات عمان کے آخری راؤنڈ میں شاید ہوئی تھی. پھر ابھی بات جو مزید چلی ہے تو ابھی کہیں 10 سال تک وہ بات پہنچ رہی لیکن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیکن کبھی پبلکلی اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ خود اپنے منہ سے کہا کہ 20 سال کی بات پہ آپ آ جائیں, اور گارنٹیز کی وہ بات بھی کر رہے ہیں, تو گارنٹر بھی شاید اس میں وہ چائنا کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. جی ہاں, ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ سسپینشن کا جو ہے اس کی ونڈو کا اظہار تو ہوا. شاید 20 سال جو ہے جس طرح انہوں نے ابھی کہا اس طرح سے اتنی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہا ہوگا, لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا. جو چین کا ہے بالکل دیکھیں چین کا رول اہم ہے اس میں بھی, کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ظاہر ہے ایک مختلف ان کا نقطہ نظر تو ہے, بہت ہی ڈائیورجنٹ ان کے آپس پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جو پاسٹ ایکسپیرینس جو ماضی کا تجربہ ہے ایران کا وہ بہت ہی ناخوشگوار ہے امریکہ کے حوالے سے, کہ وہ وعدے پورے نہیں کرتے, معاہدے کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں, جس طرح پہلے جے سی پی او کیا آج تو بھی اس میں کہا سے ٹرمپ عباس خود راکچی withdraw نے کر گئے. انڈیا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں, ہم جو ہے جوہری ہتھیار بھی نہیں بنانا چاہتے, ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں جو مسئلہ ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار کا ہے. بالکل, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اعتماد جو ہے اس گیپ کو کون فل کرے گا. تو چلیں پاکستان جس طرح میڈیٹر ہے, اس میں کسی حد تک پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی وہ اس گیپ کو تھوڑا سا برج کرتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چین, کیونکہ چین تو ظاہر ایک میجر پاور ہے, بلکہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے, اور ایران پہ پھر ان کا اتنا انفلوئنس بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ گلوبل ڈائمینشنز ہیں ان کی. تو اس میں اگر ان کی طرف سے بالکل کسی قسم کی جو ہے نا یقین دہانیاں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ویٹ ہوگا. اور تو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک آپشن یہ بھی ہوگا کہ اس طرح کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں لے جائیں, وہاں پہ کوئی قرارداد وہاں پہ پاس کرا لی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں جے سی پی او جو ہے اس میں سارے شامل تھے. اس جی ہاں. میں چین بھی تھا, روس بھی تھا, جو ہے نا فرانس, یو کے, جو ہے یورپ کے باقی بھی کئی ملک. لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وڈرا کیا اور وہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا. تو جو معاہدہ ایونچولی جب چلے گا تو وہ گارنٹرز کی طاقت پہ نہیں چلے گا, وہ اس چیز پہ چلے گا کہ وہ معاہدے کی جو ٹرمز ہیں کیا وہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ نہیں ہے.
اب ایک طرف تو جارج سلیم صاحب جو نظر آ رہا ہے کہ بات چیت شروع ہے، کوششیں جاری ہیں، سیز فائر بھی ہولڈ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہرمز کے اندر چھوٹی موٹی جو ہے وہ وہاں پہ واقعات جو ہے وہ رونما ہو بھی رہے ہیں، لڑائی جھگڑے وہاں پہ چل بھی رہے ہیں، لیکن سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے اور بات چیت کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں، ایک معاہدے پہ پہنچنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، دونوں طرف سے سازش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، خواہش بھی ہے دونوں طرف سے، لیکن اس سارے کچھ کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ایک بیان میں ان کا جو فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا وہاں لگ رہا تھا کہ بالکل وہ جیسے ان کا جو ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف لے آ سکتا ہے یا اب معاملہ بات چیت کی طرف ہی جائے گا، مسئلہ حل بات چیت سے ہی ہوگا؟ جی آپ نے صحیح کہا، بالکل. دیکھیں یہ خوش آئند ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، باوجود یہ ساری چیزیں جو ہوئیں، بلکہ اسکرمشز بھی ہوئیں، بیچ میں دیکھیں اسٹرائکس تک ہو گئیں، لیکن پھر بھی چل رہے ہیں، سیز فائر بھی چل رہی ہے اور دونوں ملکوں نے جو ہے نا اس کو جاری رکھا ہوا ہے ان ساری مشکلات کے باوجود جو ان کے بیچ میں اس وقت ہیں سب. تو یہ تو خوش آئند ہے اس چیز کہ یہ ظاہر کرتا ہے اس چیز کو کہ دونوں کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ معاہدہ ہو جائے. لیکن دیکھیں مس کیلکولیشن کا چانس جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کی جو بڑی وجہ کئی بار وہ اسپوائلرز بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. تو ایک اسپوائلر تو بیٹھا ہے نا جی اسرائیل کے نام سے. اسرائیل کی تو کوشش یہی تھی کہ یہ معاہدہ نہ ہو. انہوں نے پہلے بھی کتنی بار یہ کوشش کی، بہت اہم موقعوں پہ انہوں نے عمان والے جو جنیوا راؤنڈ تھا، عمان اور جنیوا والا، اس کو بھی انہوں نے سبوتاژ کروایا. اس سے پہلے جو پچھلے سال مذاکرات تھے ان مذاکرات کے دوران ہی انہوں نے اٹیک کر دیا ایران پہ. اس کے بعد بھی انہوں نے کئی شخصیات کو اسیسینیٹ کیا جو کہ پریگمیٹسٹ تھیں، جو ایران میں مذاکرات کی طرف جانا چاہتی تھی. تو ہمیں بار بار وہ نظر آتا ہے ان کی طرف سے یہ سیبوٹاژ کرنا. تو وہ خطرہ بہرحال موجود ہے کیونکہ اسرائیل دیکھیں اس جنگ کا تو بڑا حصہ ہے، ان مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہے. تو اس کا جو وزن ہے وہ امریکہ کو ہی سہنا ہے کہ ان کو مذاکرات میں اپنے ساتھ لے کے چلیں. صحیح ہے، بہت شکریہ جارج سلیم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یقینی طور پر دونوں ممالک کے لیے، امریکہ اور ایران دونوں کے لیے ہی سوٹیبل یہی ہے کہ پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ کہ دوبارہ جنگ کی طرف جایا جائے جس کا خمیازہ ان دونوں ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا کو پہلے بھی بھگتنا پڑا ہے، اب بھی بھگتنا پڑے گا. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور انتہائی اہم ایشو کے بارے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کراچی میں منشیات کا بڑا نیٹ ورک چلانے والی مبینہ کوکین کوئین انمول اور پنکی کی گرفتاری کے بعد تہلکہ خیز حقائق اور انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ انمول اور پنکی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کراچی سے لاہور تک پھیلا ہوا منشیات کا منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی. ملزمہ نے کوکین بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ سے سیکھا اور اپنا باقاعدہ برانڈ بھی متعارف کروایا. ابتدائی طور پر اس نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ یہ کاروبار شروع کیا جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اور مبینہ طور پر عالمی کوکین گینگ سے وابستہ تھا. تفتیش کے دوران ملزمہ نے انکشاف کیا کہ ایک پولیس افسر اس کے بھائی کو کئی بار گرفتار کر کے رشوت لے کر چھوڑتا رہا. مزید تفصیلات کے مطابق انمول پنکی کا نیٹ ورک نہایت جدید انداز میں چلایا جا رہا تھا. وہ کیش کے بجائے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگیاں وصول کرتی تھی اور دودھ کے ڈبوں اور ڈبل روٹی کے پیکس کے ذریعے کوکین سپلائی کی جاتی تھی. سوشل میڈیا کے ذریعے پورا نیٹ ورک آپریٹ کیا جاتا تھا جہاں وہ اپنے کسٹمر سے براہ راست رابطہ کر کے کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں منشیات کی فراہمی کی پیشکش کرتی تھی. تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ملزمہ متعدد تھانوں کی پولیس کو ماہانہ لاکھوں روپے ادا کرتی تھی جبکہ ایک پولیس اہلکار نے اس کے رائڈرز کو حراست میں لے کر مجموعی طور پر 1 کروڑ روپے رشوت لی. ملزمہ نے یہ بھی بتایا کہ لاہور سے منشیات کی ترسیل کے لیے انٹر سٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور شناختی کارڈ بلاک ہونے پر اس نے دوسرے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوایا. مزید انکشافات کے مطابق ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نہ صرف ملزمہ کو بچانے میں ملوث رہا بلکہ مبینہ طور پر اس سے شادی بھی کر لی اور کروڑوں روپے مالیت کی ڈیلز میں معاونت کرتا رہا. ملزمہ لاہور کے فارم ہاؤسز پر بڑی پارٹیاں بھی منعقد کرتی رہی جن میں بااثر افراد اور بعض پولیس افسران شریک ہوتے تھے. دوسری جانب انمول اور پنکی کی نشاندہی پر پولیس نے کراچی کے علاقے سچل گوٹ میں ایک گھر پر چھاپا مار کر کوکین اور منشیات کی ترسیل کے لیے تیار پیکٹس بھی برآمد کیے ہیں. جبکہ ایک اور کارروائی میں پولیس نے ابو الحسن اصفہانی روڈ کے A1 کمپلیکس میں چھاپا مار کر 45 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 228 گرام کوکین برآمد کر لی ہے جو باتھ روم میں تھیلیوں میں چھپائی گئی تھی جبکہ 7 خالی ڈبیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. کراچی میں گرفتاری کے بعد پنجاب میں بھی منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور لاہور پولیس نے کراچی پولیس سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے. لاہور میں تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کرتے ہوئے گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے
خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ اب تک لاہور میں اس کے خلاف 4 مقدمات سامنے آ چکے ہیں، تاہم کسی ایک کیس میں بھی اس کا باقاعدہ کرمنل ریکارڈ تیار نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کئی مقدمات میں گرفتاری مؤخر رکھی گئی اور چالان بھی پیش نہیں کیا گیا، جس پر پولیس افسران کے کردار کی تحقیقات جاری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر ملیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسیلیٹی دی ہے۔ صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے، جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے، 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے۔ مجرموں کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور وہ جو برانڈ نیم ہے وہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ دوسری جانب ملزمہ کے وکیل پیر ہدایت اللہ ایڈوکیٹ کا موقف ہے کہ انمول کو 1 مئی کو لاہور سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اور اسے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا۔ وکیل کے مطابق ملزمہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور اس کی طبیعت بھی ناساز ہے، اسے سانس لینے اور گردوں میں درد کی شکایت ہے، جبکہ اس ہائی پروفائل کیس سے متعلق سیاسی بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایم کیو پاکستان نے کراچی میں منشیات کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورکس پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس میں ملوث تمام باثر عناصر اور پولیس افسران کو بے نقاب کیا جائے اور شہر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا ہے کہ سندھ حکومت منشیات کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے کئی ہائی پروفائل کیسز منظر عام پر آ چکے ہیں جن میں ملزمان کو سزا ملنے کے بجائے سیاسی اثر رسوخ دولت کے فائدے سے کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کی ان مثالوں کے برعکس اس کیس میں حقیقی انصاف ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کیس نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر میں منشیات کے پھیلتے ہوئے نیٹ ورکس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی اور سیاسی و انتظامی چیلنجز پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بارے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک میں ایک بار پھر ایک اور ترمیم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے 28ویں آئینی ترمیم پر مشاورت تیز کر دی ہے اور اس حوالے سے رواں ماہ کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اقتدار کے حوالوں میں غیر معمولی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کے دوران بھی 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سننے میں آ رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی حالیہ ملاقات میں بھی یہ معاملہ زیر غور رہا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے 28ویں آئینی ترمیم پر تحفظات برقرار ہیں۔ اس متعلق حکومت نے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز بجٹ کا حصہ بنانے کا اصولی فیصلہ کرنے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بڑی پیشکش بھی کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 28ویں آئینی ترمیم اتفاق رائے سے عید الاضحیٰ سے قبل 21 مئی کو لانے کی تجویز ہے۔ اس ترمیم میں NFC ایوارڈ سمیت دیگر اہم امور پر قانون سازی کی تجاویز شامل ہیں، تاہم نئے صوبوں کا معاملہ 28ویں آئینی ترمیم میں زیر بحث نہیں آئے گا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم اور بعض قوانین میں ترامیم کے لیے 3 سے 4 مسودے تیار کیے گئے ہیں اور انہی مسودوں پر روزانہ کی بنیاد پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترامیم میں نئے NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ نہروں والا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پروگرام کی مد میں وفاقی حکومت سالانہ 700 ارب روپے سے زائد کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق نے موقف اختیار کیا ہے کہ دفاع، قرضوں اور سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس لیے صوبے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ خود اٹھائیں اور فنڈز بھی مختص کریں۔ تاہم پیپلز پارٹی نے ابھی تک ان تجاویز پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان ترامیم کا بنیادی مقصد مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانا، نیشنل فائنانس کمیشن اور مالیاتی امور سمیت صحت، تعلیم اور دیگر عوامی مسائل کو وفاق کے زیر کنٹرول لانا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق نئے صوبوں کے قیام
یا انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں بھی زیر بحث آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پس پردہ مذاکرات جاری ہیں۔ تاہم اس حوالے سے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ تو جہاں تک کوئی نیا آئینی ترمیم لے کر آنے کی بات ہے، اس میں نہ انفارملی نہ فارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں۔ آنے والے دنوں میں اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا حکومت تمام اتحادیوں کو ایک صفحے پر لا کر اتفاق رائے پیدا کر پاتی ہے، یا پھر یہ ترمیم مزید سیاسی کشمکش کا باعث بنتی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے۔ بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے پروگرام میں اب تک قیمتی وقت دیا۔ شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر سے ملک کے اندر آج کل بحث ہے ایک اور ترمیم کے حوالے سے، اور 28ویں آئینی ترمیم کا کافی چرچا ہے کہ ایک نئی ترمیم ہونے جا رہی ہے، جس میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو مالی معاملات ہیں ملک کے، ان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے یہ ترمیم کرنا مقصود ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات چیت جاری ہے اس حوالے سے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اتفاق رائے ممکن ہے؟ چونکہ جو پوزیشن پیپلز پارٹی نے اب تک لے رکھی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ وہ NFC میں کسی قسم کی جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہونے دیں گے، کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ تلخی بڑھے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان، یا یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح سے حل کر ہی لیا جائے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، 28ویں ترمیم کے بارے میں چہم گوئیاں تو بہت ہو رہی ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے نقطے بھی نقطہ ور جو ہیں سجھا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح شکل سامنے نہیں آئی۔ یعنی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے 28ویں ترمیم پر کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی ان کے سامنے مسودہ نہیں ہے، اور جو حکومتی ذمہ دار ہیں وہ بھی یہ بات یعنی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی واضح شکل دے دی ہے انہوں نے ترمیم کو۔ تو میرے خیال ابھی تو صرف ایک غور خوض جاری ہے۔ اصل صورت سامنے آئے گی تو کیا مطلوب ہے اور کیا حکومت چاہتی ہے، اور پھر کیا اس پہ اس کے حلیفوں کا رد عمل ہوگا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی ترمیم ہو وہ ایک دستور میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو اس کے ساتھ اتفاق رائے کرنا پڑے گا۔ جب تک پیپلز پارٹی کو ہموار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی ترمیم جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ جی شامی صاحب، ظاہر ہے جب 26ویں ترمیم آئی تھی یا 27ویں بھی آئی تھی تو اس وقت بھی چیزیں بڑی مبہم رکھی گئی تھیں اور بڑا خفیہ طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ 26ویں ترمیم کی مرتبہ تو اجلاس تک بلا لیا گیا تھا اور کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ ڈرافٹ کے اندر کیا ہے، کیا کیا ترمیم آ رہی ہے۔ بالکل آخری وقت پہ جا کے وہ ترمیم جو ہے وہ جب مولانا فضل الرحمان نے سٹینڈ لیا تو پھر جا کے وہ ریویل کی گئی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ 27ویں کی مرتبہ بھی بہت زیادہ سیکریسی رکھی گئی، بالکل آخری وقت پہ آ کے چیزیں سامنے آئی تھیں۔ حکومت جو ہے بالکل ڈینائی کرتی رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر کافی کچھ اس میں سے نکل آیا تھا۔ تو اب بھی ظاہر ہے گورنر راج کے والے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ زیر غور ہیں کہ اس میں تبدیلی کرنی ہے، کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا جب بھی ایسا گورنر راج کہیں پہ رکھتا ہے۔ پھر نیشنل فائنانس کمیشن کے والے سے بھی بات چیز چل رہی ہے کہ وہ بھی تبدیل ہونا ہے۔ دیکھیں، 26ویں اور 27ویں ترمیم جو تھی اس میں تو پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی، جی ہاں، بلکہ اس کی اونرشپ جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے لی، اور آئینی عدالت کا قیام خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی بہت پیش تھی، جی ہاں، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہے اس کا ایک تقاضا ہے اور اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں تک 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وفاق کے وسائل جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں صوبوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو دکھائی جانی چاہیے تھی۔ لیکن اور یہ بھی یعنی وفاق کے جو وسائل ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے، اس پہ بہت دباؤ ہے، اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر اس کو اٹھانا پڑتا ہے، قرضے سارے ان کی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اور باقی اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ لیکن یہ سارا مسئلہ جو ہے کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، تو اس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے کوئی آئینی ڈھانچہ جو ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کوئی تنہا تو یہ کام کر نہیں سکتا۔
نہ یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہے، نہ یہ کسی ایک جماعت کا ملک ہے. یہ تو سب بیٹھیں گے اور مطلوبہ اکثریت حاصل کریں گے تبھی بات آگے بن سکے گی. کوئی ڈنڈا چلا کے تو کام ہو نہیں سکتا. ایسا ہی نہ ہے، کوئی ایسا ہی ہے شامی صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ترمیم کی ضرورت ہی نہ پڑے اور صوبوں سے جو ہے وہ ایکسٹرا محاصل جو ہے وہ لے لیے جائیں. کچھ ڈیمز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے چیئرمین ضابطہ ہیں انہوں نے تجویز دی ہے کہ کچھ ڈیمز جو ہیں پاکستان کے اندر بننے چاہیے. ان ڈیمز کی مد میں بھی جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے صوبوں سے لیے جا سکتے ہیں. جس طرح سے ریسنٹلی ابھی یہ پیٹرول کے بارے سے ریلیف کے معاملات کو لے کر بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے صوبوں سے جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے لیے. تو اس طرح بات بھی چل رہی ہے کہ صوبوں سے جو ان کے محاصر اس میں سے کچھ شیئر جو ہے وہ وفاق لے لے ڈیمز کے نام پر یا کوئی دیگر اخراجات کے نام پر. تو یہ بات رانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ترمیم کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کے بغیر ہی کام ہو جائے. دیکھیے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صلاح مشورے سے کوئی لایا عمل اپنایا جائے. بنیادی بات مشاورت کی ہے اور اتفاق کی ہے. اگر صوبے جو ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور کوئی نیا میکانزم بنا لیتے ہیں اور وفاق کو وسائل فراہم کرتے ہیں تو اس میں تو پھر تو کسی کو اعتراض ہو نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں چند صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے تو یہ نیب کو متحرک کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہاں سے ایک پریشانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے اینڈ سے. پتہ نہیں نیب کے اس وقت کہاں متحرک ہوئی ہے. نیب تو ایک شریف بچے کی طرح زندگی گزار رہی ہے اور میں خیر نیب نے تو کوئی خاص اقدام کیا نہیں ہے. ایسا ہی تو 50 کروڑ سے کم کے معاملے میں تو کوئی پیش قدمی کر نہیں سکتی. باقی تو کوئی ہوائیاں ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں، پھول جھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، ہم اور آپ اس کا مزہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کس سے کیا کرانا مقصود ہے، کس سے کیا لینا مقصود ہے، کس کو کیا دینا مقصود ہے، اس کے لیے کس طرح کان مروڑے جا رہے ہیں اور کس طرح ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، اب اس بارے میں سب اندازے ہیں اور قیافے ہیں. ویسے یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. جی شامی صاحب، تو ویسے اگر ہم بات کریں ملک کے سیاسی ماحول کی، اس میں تو کسی قسم کا کوئی بھی فی الحال اس ترمیم کے علاوہ تو کوئی حکومت کے لیے جو ہے وہ ٹینشن یا فکر دکھائی نہیں دے رہی. ہاں وہ تحریک انصاف کا معاملہ ہو، وہاں سے بھی جو تھریٹ تھی تقریباً اسے کافی حد تک جو ہے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. اب پیپلز پارٹی کا ہی انہیں ایک چیلنج ہے کہ اگر ترمیم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں. باقی تو حکومت کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے معاشی معاملات کو چھوڑ کر، باقی سیاسی معاملات کو لے کر. اس وقت تک کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے. حالات پرسکون ہے اور جو ہمارا مارکہ حق برپا ہوا ہے اس کے بعد حکومت کو ایک ایچ پی مل گیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان کا اس وقت جو امیج ہے بین الاقوامی طور پر وہ بہت بلند ہو چکا ہے. لیکن سیاسی معاملات اور معاشی معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان کو اپنی معاشی مشکلات پر قابو پانا ہے، سیاسی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا یا اس کے ان میں کوئی یعنی سیاسی مشکلات جو ہیں ان میں ان کو اپنے سر پہ نہیں لاد لینا. تو اگر آپ سیاست جو ہے وہ اس کو سنبھالا مل گیا ہے تو پھر معاشی مشکلات جو ہیں ان کو دور کیجئے اور امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو سکیں اور آپ ایک ایسا ملک بن جائیں جو کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. یقینی طور پر حکومت کو نئے قانونی اور سیاسی جھگڑے شروع کرنے کے بجائے جو عوام کے معاشی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے اور عوام کو مہنگائی کی جو سب سے بڑی مشکل ہے جو اس وقت عوام کو درپیش ہے اس سے عوام کو چھٹکارا دینے کے لیے جو ہے وہ حکومت کو تمام طرح اپنی توانائیاں اس پر صرف کرنی چاہیے. آج کی پرائم میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.